زیادتی ہوئی ہے، وہ زیادتی دا حل کوئی نہیں کرتے، آپس سے ایک دوسرے وڈتے وڈیا وڈیا گل نہیں بننی، کتاباں دیا غلطیاں جڑیاں درست کرو۔ ابو القاسم الکوفی ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، انہیں 3-4 صدیاں بعد ایک کتاب لکھ دی، میں پڑھی عام نہیں ملتی الاستغاثہ فی بدع الثلاثہ، کہ تینے خلیفے جڑے انہوں نے کی بیعتاں ایجاد کی تھیاں، وہ دے اندر ہی اس نام مراد نے پہلی بڑی شوشہ چھڈیا کہ رسول کریم علیہ السلام دی ایک کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، اور کوئی بیٹی نہیں۔ وہ لوگوں نے کہا 3 اور بھی ہے، زینب ہے، رقیہ، ام کلثوم، کہنے لگا نہیں ایک کوئی بیٹیاں نہیں۔ اتوں تک کہ ہن تے بعد شیعہ دوست کہہ دیں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دی پچھلے خاندان دی اولاد، انہوں نے کہا نہیں پچھلے خاندان دی کوئی اولاد نہیں، جڑی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دی بہن سی حالہ، وہ تو دیاں بیٹیاں، وہ حالہ تو بعد حضرت خدیجہ نے انہوں دی پرورش کی تھی، رسول اللہ کو پڑھیاں کچھ بھی نہیں لگدیاں، اور نہ حضرت خدیجہ دیاں کوئی بھانجیاں ضرور ہے، نبی علیہ السلام دیاں کچھ۔ ایسا ایک چکر چلایا، بعد جو دین ہی بن گیا بے شیعہ ہو یا جڑا آکھے بیٹی ہے، کوئی گل خدا دی قسم نہیں جے، کتاباں پڑھیاں کیا 4 تیاں حضور پاک اولاد ہے۔ اے میں تھوڑے سامنے صرف ایک کتاب تو 2-4 حوالے پڑھا۔ اللہ اکبر۔ فطور پاک امت کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، ہاں رہنی ککھ نہیں دیتا۔ کسے چلا گیا اللہ۔ بہار الانوار 22ویں جلد اور صفحہ 220 نمبر، اعلام الورا، بہت اعلیٰ تفسیر لکھی ہے شیعہ عالم نے، سنیاں بھی تعریف کی، یار ایڈے علم نہ کسی نے لکھی، 500-600 سال بعد حضور تو لکھی ہے، تو سارے دا کٹھا کرتا بھی سنی کی آنے شیعہ کی نے مجمع بیان، یہ انہیں ہی اعلام الورا لکھی ہے۔ تو لکھ دے اول امراتن تزوجہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، سب تو پہلی عورت جن اللہ دے رسول علیہ السلام نے نکاح کیتا تو حضرت خدیجہ۔ اگے چل کے پھر لکھ دے فاول ما حملت ورثت عبداللہ ابن محمد وهو الطیب الطاہر وورثت له القاسم، سارا تو پہلا بچہ جڑا وہ دے تو پیدا ہویا اللہ دے رسول علیہ السلام دا عبداللہ، انہوں ہی طیب الطاہر کیا جاتا، وکھرا نہیں ہو کوئی اور بچہ او دا ہی نام، وورثت له القاسم، اور دوسرا بیٹا حضرت قاسم انہوں سے پیدا ہوا، وکیل ان القاسم اکبر و بکرو و ابی کنہ، بعد لوگ آندے بھی نہیں قاسم پہلا ہویا، وہ حضور دا پہلا بچہ عبداللہ بعد پیدا ہوا، ایسے تو آپ نے ابو القاسم آندے قاسم دے ابا۔ والناس یغلطون فیقولون ولد له من 4 بنین، لوگ غلطی کر دے اور آندے کہ نہیں 4 بیٹے حضرت خدیجہ جو رسول اللہ دے پیدا ہوئے، القاسم عبداللہ والطیب والطاہر وانما ولد له من ابنان، مگر یہ 4 کوئی نہیں، 2 ہی ہے، ایک قاسم ہے ایک عبداللہ، عبداللہ نے طیب الطاہر آندے۔ و 4 بنات، اور 4 بیٹیاں اللہ دے رسول علیہ السلام دیاں حضرت خدیجہ جو پیدا ہوئیاں، زینب و رقیہ و ام کلثوم و فاطمہ۔ فاما زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتزوج ابو العاص ابن الربیع بن عبد العزیٰ بن عبد شمس بن عبد مناف الظاہریہ، زینب جڑی وڈی سی وہ دے نال نکاح حضرت خدیجہ دے بھتیجے نے ابو العاص نے کیتا۔ فورثت ابو العاص جاریہ اسمہ امامہ، وہ دے چوں حضرت ابو العاص دے کر حضرت زینب دی بیٹی امامہ پیدا ہوئی۔ تزوج علی ابن ابی طالب بعد وفات فاطمہ علیہ السلام، حضرت فاطمہ دی موت تو بعد وہ نکاح پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیتا۔ وقتل علی علیہ السلام وعند امامہ، حضرت علی جدو شہید ہوئے امامہ انہاں دے نکاح چ سی، پہلا خالہ سی پھر پانجی۔ فخالف علی بعد المغیرہ بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وتوفیت عنده، بعد پھر حضرت علی تو مغیرہ بن نوفل نے نکاح کر لیا، وہ دے کوئی فوت ہوئی۔ وماتت زینب بالمدینہ دے 7 سنین من الہجرہ، 7واں سال سی ہجرت دا جدو مدینہ شریف فوت ہوئی۔ واما رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتزوج عتبہ بن ابی لہب فطلقها قبل ان يدخل بها ولحق منها من هذا، مشہور گل جڑی وہ تحت لکھیا کہ رقیہ نال نکاح ابو لہب دے بچے عتبہ دا ہویا سی، مگر انہیں کارآباد ہون تو پہلا ہی طلاق دیتی اور
انہوں نے تو تقریب بھی بڑی پہنچی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ قلب من کلابک، آپ نے بد دعا کی تو مریا. وتزوج بعد بالمدینہ عثمان بن عفان، اس تو بعد مدینہ شریف پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نکاح کیتا. فولدت له عبداللہ، تے حضرت عبداللہ وہ پیدا ہے. ومات صغیرا نہ کرو دیکھ نلا، نئے چھوٹا ہی عبداللہ فوت ہو گیا، مرغ نے اکھاں تے ٹھونگا ماریا. فمرض ماتا وتوفیت بالمدینہ زمانہ بدر دے زمانے جدو جنگ بدر ہوئی ہے اس وقت حضرت رقیہ فوت ہوئی ہیں. فتخلف عثمان علی دفنہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایسے تو جنگ بدر شامل ہی ہو سکے بھی آپ دی بچی دے سنبھالن تو لگے رہے. ومنع ذلک ان یشہد بدرن، اور اس گل پر ہی وہ میدان بدر تے نہیں جا سکے بھی حضور دی بچی دی خدمت کرنا بھی لازم تھی. وقد کان عثمان حاضر الی الحبشۃ وما رقیہ، اس تو پہلا مکے ہوندے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حبشہ نو ہجرت کی، اسے بھی حضرت رقیہ نال ہی سی. واما ام کلثوم فتزوج ایضا عثمان بعد اختیار رقیہ وتوفیت تندم، تے ام کلثوم نال پھر بعد حضرت عثمان نے نکاح کیا رقیہ دی فوت ہونے تو بعد، وہ بھی حضرت عثمان دے نکاح کی فوت ہوئی. واما فاطمہ تو علیہ السلام فسنفرد لها بابا فی وبعد انشاءاللہ، اور آندے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جڑے بارے فیصلے ایک وکھرا باب لکھاں گے. ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد من غیر خدیجہ الا ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماریۃ القبطیہ. یہ ساری اولاد دو بچے عبداللہ اور قاسم، چار بیٹیاں رسول کریم علیہ السلام دیاں حضرت خدیجہ جو ہوئیں، اور صرف ایک بچہ حضرت خدیجہ تو علاوہ پیدا ہوا ابراہیم جڑا ماریہ قبطیہ جو پیدا ہے. یہ تو میں پڑھیا اس تو پیچھے بھی اسی طرح ہی کھول کے سب نے لکھا کہ جو پیدا کس طرح اس اللہ دے رسول علیہ السلام پہ جڑے رب نے انعام کیتے انہاں تو ایک انعام ہے بڑا وڈا جے اسی فیل ہو جانے بھی ساری اولاد سارے مشن سارے نال نہیں ہوندی. میں انہاں دین دا کام کرنا، پتر کماؤندے کھاندے، اللہ نمبر کے مگر دین وال کوئی نہیں، ادھر انہاں دا نہ کوئی تبلیغ نہ کوئی اپنا بے دین نہیں، مگر میرا مشن نہیں آنے سنبھالیا. اور یہ بھی ایک عالم دی سمجھو دیندار دی بڑی خامی ہوندی ہے بھی وہ اپنی اولاد کو اپنے راستے سے نہ چلا سکے. ایک چھوٹی جی غلطی نہیں، بہت بڑا گناہ ہوندا ہے. اگر وہ اتنا ہی حق سمجھدا ہے، سمجھدا ہے یہ نجات ہے، یہ بہتری، تو چاہیے بھی انہوں دا دنیا سے سنواردا ہے. کمزوری بہت کمزوری میری بھی دوسرے سارے جی اسی سارے اپنی جنت کی فکر کرتے ہیں جی اللہ دے دے، مگر ایڈا ہی اسی سمجھتے بہتے جنت ملنی اور دین دا رستہ، تو یہ کیوں نہیں چارہ کرتے بھی ساری اولاد ساڈا قبیلہ بھی اس سے چلے. اور نال ہے بھی کسی دی اولاد یا بیوی بچیاں دا وہ ساتھ نہ دینا، اس گل کی بھی ہو سکتا دلیل ہوئے بھی انہوں لوگ کھوٹا سمجھتے ہوں. میں کبا جی نے یا اس آدمی نے فراڈ بنایا، لبادہ اڑیا، وہ اخلاص سے انہوں نے شبہ ہوئے تو سانوں پتہ ہے کہ بچوں اے دو خامیاں کہ کچھ عالم دی بھی خامی پائی جاتی بھی اپنے مشن ایڈا مخلص نہیں، اور دوسرے پاس یہ بھی ہے کہ شاید اولاد وہ کوئی خامی محسوس کرے بھی انہیں کہڑے چند چڑھائے. مگر اللہ دے رسول علیہ السلام دا کمال ہے پیغمبراں چوں دھیان کرنا نوں کہ رسول کریم علیہ السلام دی بیویاں یا آپ دی بچیاں جو نہ نوح دا کوئی بیٹا نکلیا تے نہ وہ دیاں بیویاں نکلیاں، نسل بھی پوری، چارے بیٹیاں ایمان لے آئیاں. ایک تھی نے بھی نہیں آخیا بابا تو ہمیں اے فراڈ بنایا سی، نہیں، چارے اسلام لے آئیاں، چارہ نے ہجرت کی تھی، چارے حضور دے دین تے رہیاں، اور بیویاں نے بھی آپ دا ساتھ دیتا ہے. اس لیے انہوں چھوٹی جی گل نہیں سمجھنا، یہ رسول کریم علیہ السلام دے اپنے مشن مخلص ہون اور بالکل دلوں جانوں قربان ہونے کا نتیجہ آپ دے خاندان چوں بچیاں بیٹیاں نواسیاں چوں اور جڑا ہے دوسرے پاسے بیویاں سی کوئی آپ دے رستے تو نہیں ہٹے. انہوں نے بھی پتا سی کہ رسول اللہ جو کہہ رہے بچوں بھی یہ ہوئی ہے، اور بالکل آپ دی زندگی انہوں دے سامنے سی، دن رات نو جاندیاں سی ذرا بھی فراڈ ہوندا ہے پتا تینوں تو کیاں نہ معاذ اللہ ایسی گل نہیں ہوئی. اس سے معجزہ نبوت سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے ہون دی دلیل ہے کہ آپ دیاں جڑیاں ہر وقت دیاں رازدان سی، جنہاں دے سامنے خلوت تو جلس سی، لوگاں دے سامنے بھی جو کچھ بھی انہوں نے پتا سی، اندر دا بھی پتا سی، کسے نے آپ دے صدق اور آپ دی دیانت تے شک نہیں کیتا. اس تو اہل بیت دا حضور دا ساتھ دینا، جس تو حضرت کعب مجران دا جدو اسی پوچھیا کہ اللہ دے رسول تواڈے اہل بیت تے جدوں درود پڑھی، ہن قرآن تے نے تے آکھیا سی نبی دے درود بھیجو، کیوں صحابی نے آکھیا اذا صلینا علیکم اہل البیت کہ تواڈے پورے گھر تے جدوں درود پڑھیے تو اسے کی آکھی. اس تو پتہ لگا کہ وہ لوگ ناسبی پلید شیخ الحدیث جڑے اہل بیت دی قدر کراؤندے مردود لوگ ہیں، بالکل لانتی لوگ ہیں. انہوں نے کی پتہ کہ اہل بیت رسول اللہ دے نال
جڑ کے ایک